नाज़रीन मोहतरम ये एक छोटा सा वजीफ़ा एक छोटा सा अमल आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं और आपसे गुजारिश है कि आप इसको इत्मीनान के साथ देखें और हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक इस पे अमल पैरा हों। नाज़रीन मोहतरम ये अल्लाह ताला का बहुत ही बाबरकत नाम और बहुत ही पावरफुल अमल है। आज तक हमने जिसको भी ये वजीफ़ा दिया, जिसको भी बताया और उसने हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफ़ा को किया और अल्लाह ताला से उसने वो तमाम चीज़ें पाई जिनका वो ख्वाहिशमंद था। नाज़रीन मोहतरम आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, वीडियो के ऊपर कमेंट किया करें और हमें बताया करें कि आपको मज़ीद क्या क्या मसाइल हैं और किस बारे में आपको वज़ाइफ चाहिए, ताकि हम आपके लिए आने वाले वक्त में वो तमाम वज़ाइफ लेके आते रहें। ये एक इंतहाई मुजर्रिब और एक इंतहाई पावरफुल अमर है। नाज़रीन मोहतरम आज तक हमने इसे जिसको भी दिया, जिसने भी इसे आजमाया, जो मेरे भाई जो मेरी बहनें इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके पास मालो दौलत नहीं है, रिज्क के खजाने नहीं है उनके पास रिज्क नहीं आ रहा, या आ रहा है तो ज़्यादा नहीं आ रहा, बेबरकती है उसमें, उनके घरों में बीमारियां हैं, जादू जिन्नात हैं, आफात हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां, लड़ाई झगड़े हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, हत्ता कि कोई भी ज़िंदगी का मसला है, जो भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं, इस वजीफ़ा की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत ही मुख्तसर अमल है, इसको करने से आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जिस तरीके से हम आपको बताएंगे आपको उस तरीके से करना है। इसके साथ चंद तस्बीहात मिलाकर पढ़नी है, आप इसको करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिएगा आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले इसे समझना पड़ेगा और इसे करने का तरीका आना पड़ेगा कि कैसे आपको बताया गया और आपने कैसे करना है। जब आप उस बताए गए तरीके के मुताबिक इसके ऊपर अमल करेंगे और इससे उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने आपको बताएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मसाइल जो आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं, जिस तरह के भी मसाइल हैं, वो अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल ख़त्म कर देंगे, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक छोटा सा मसला, एक छोटी सी दरख्वास्त, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके आगे रखना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों आप उसके ऊपर अमल करें। अक्सर हमारे भाई, अक्सर हमारी बहनें हमें कमेंट में कहते हैं कि हमने वजीफ़ा किया, हमारे वजीफ़े ने असर नहीं दिखाया, या वो पावरफुल नहीं था, या कोई भी ऐसा मसला जो वो बयान करते हैं कि हमने किया और हमें उसका समर नहीं मिला। तो मेरे भाइयों आपने उस तरीके से किया नहीं जिस तरीके से आपको बताया गया। आपने वीडियो को स्किप कर करके देखा, फटाफट सुनने के लिए देखा, आपको पता ही नहीं चला कि किस वक्त क्या अमल करना था, क्या बात करनी थी, आपको उसके बारे में नहीं पता चला। आपने उसके ऊपर अमल किया लेकिन वो उस तरीके से किया ही नहीं जिस तरीके से हमने बताया, तो वो कैसे आपके लिए असर दिखाएगा, कैसे काम करेगा। इसलिए आप इत्मीनान के साथ चंद मिनट की वीडियो है, इसे देखा करें। जब आप इसे आराम से तसल्ली के साथ देखते हैं तो फिर आपको एक चीज का पूरा पता चल जाता है, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है कि कैसे करना है, किस वक्त क्या करना है और इसको किसके साथ, किन दूसरे वज़ाइफ के साथ मिला के पढ़ना है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका चंद लम्हों में असर मिल जाएगा, चंद लम्हों में आपको इसका नतीजा मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। आपको महसूस होगा कि हाँ वाकई अब आपकी जिंदगी बेहतरी की तरफ जा रही है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इसको मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक करें। और आपसे ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो मेरा भाई जो मेरी बहन अल्लाह ताला का 99 नामों में से कोई भी एक नाम नीचे कमेंट कर देगा उसे इजाजत मिल जाएगी और उसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको इजाजत मिल जाएगी। आपकी खिदमत में बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा किया करें, बाजमात नमाज पढ़ा करें। अगर कोई बाजमात नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए तो उसकी मजबूरी है तो वो वैसे अदा कर ले, लेकिन जो पढ़ सकते हैं वो बाजमात नमाज अदा किया करें, मस्जिद में जाके अदा किया करें। और इसके साथ आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। जो भी आपके पास रकम है, चंद रुपए, चंद सिक्के, कुछ भी है, या वो जो परिंदे हैं उनके खाने के लिए कोई चीज है, या कीड़े मकोड़े हैं उनको डालने के लिए चीनी है, कोई भी चीज है जो आप सदका कर सकते हैं वो आप उसको सदका करें ताकि आपकी जिंदगी के मसाइल हल होना शुरू हो जाएं। इन 2 बातों को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बनाना है। और जब आप वजीफा करते हैं तो उससे पहले आपने ये 2 अमाल पक्के करने हैं अपने, ताकि आपका वजीफा जो है वो जल्दी आपको नतीजा दिखाए, आपको असर मिले और आपका यकीन, आपका ईमान, आपका इरादा और पुख्ता और आप उसको और नियत और ध्यान के साथ करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं, जिस तरीके से बातें बता रहा हूं, वो आपको समझ आ रही हैं और आप उनके ऊपर अमल करेंगे और उनको अपनी जिंदगी का मामूल बनाएंगे और अल्लाह ताला से अपने लिए वो तमाम चीजें मांगेंगे जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपको वजीफे की जानिब लेके जाने से पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी बात अर्ज करता चलूं कि हमारे यहाँ पे दुरूद शरीफ की महफिल जारी रहती है।
آپ ہمیں اپنا نام کمنٹ باکس میں بتائیں. جو میرے بھائی جو میری بہنیں خود اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں یا اپنے فیملی ممبرز کے لیے کروانا چاہتے ہیں, کسی کے لیے کروانا چاہتے ہیں, یا جو بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ ہمیں وہ نیچے بتائیں کمنٹ باکس میں. ہم آپ کے لیے یہاں پہ دعا کراتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ بزرگ ہیں, ہماری محفل میں بچے ہیں, خواتین ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, سب یہاں پہ شامل ہوتے ہیں. وہ درود شریف کا ہم عمل کرتے ہیں. آپ اسے ہمیں بتائیں, اپنا نام بتائیں تاکہ ہم آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں. آپ جب ہمیں اپنا نام بتائیں گے تو ہم اس کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیں گے. پھر ہم آپ کا نام باقاعدہ آپ کا نام لے کر دعا کریں گے. جو آپ کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ حل کر دیں گے, اور آپ کو جیسے بتایا جائے گا ادھر سے آپ یہ عمل کریں گے, ادھر سے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ کے آہستہ آہستہ کر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں میرے بھائی, محنت کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے, اسی لیے آپ اس کو یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, اپنا ارادہ پختہ باندھ کے, نیت کے اندر فطور ختم کر کے, نیت کو پاک صاف کر کے پھر اسے کیا کریں. کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اور اس کا اثر نہیں ہوا تو وہ آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے, آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوتا. یہ تمام وظائف جتنے بھی ہیں یہ مجرب ہوتے ہیں, یہ بالکل مجرب ہوتے ہیں. ان کو کرنے سے صحیح طریقے سے کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں جی واقعی ہمیں اس کا اثر ہو رہا ہے, ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ آئی ہیں, اور آپ نیچے کمنٹ میں ہمیں اپنا نام بتائیں گے یا کسی بھی شخص کا جس کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں. جب آپ ہمیں نام بتا دیتے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کرواتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بار کروا کے ختم کر دیتے ہیں, نہیں, ہم اس کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں, اور جب جب دعا ہوتی ہے میرے بھائیوں کے لیے, میری بہنوں کے لیے, سب کے لیے دعا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کسی کے لیے قبول کر لیتا ہے. آپ جب بھی کوئی بھی انسان دعا مانگ رہا ہو تو آپ اس کی دعا کے ساتھ آمین ضرور کہہ دیجئے کرے, کیا پتہ کس کی آمین سے کس کے حق میں دعا قبول ہو جائے. اب میں آپ کو میرے بھائیوں وظیفے کا جو بتاتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے اور وظیفہ کیا ہے. وظیفہ مختصر ترین ہے, لیکن اس کو کرنے کے چند آداب ہیں, چند طریقے ہیں, چند اخلاقیات ہیں جن کو آپ نے اپنانا ہے. اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے وظیفے کو کتنی جلدی قبول کریں گے, اور آپ کے مسائل جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے مسائل بیان کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے. میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں, کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی کا, کوئی بھی مسئلہ ہے, انسان کی زندگی مسئلوں سے بڑی پڑی ہے, تو جو بھی آپ کو زیادہ مسئلہ یا تمام مسئلوں کے لیے بھی آپ اس کو کریں, انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. میرے بھائیو, اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, لیکن آپ کو جس طریقے سے بتاؤں آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے. وظیفہ کچھ یوں, جب آپ رات میں گھر آ جائیں, اپنے کام سے آ جائیں, یا جو بھی آپ کی دکان ہے, جو بھی آپ کا کاروبار ہے, دفتر ہے, جب آپ وہاں سے رات کو گھر آ جائیں تو آپ کو کھانا وانا کھا لیں, آرام کرنا ہے, تھوڑا سا آرام کر لیں. آپ نے باجماعت نماز ادا کی ہوئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر باجماعت نماز کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تھے تو اب آپ نے جب اب کھانا کھا لیا, آرام کر لیا, منہ ہاتھ دھو لیا, سب کر لیا, اس کے بعد آپ نے اب تنہائی میں چلے جانا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ تنہائی میں جا کے کوئی بھی عمل کرنا ہے. آپ اپنے گھر میں کوئی کمرہ, کوئی کونا ڈھونڈ لیں جہاں پہ آپ کو کوئی آواز نہ دے, کوئی آپ کو تنگ نہ کرے, آپ کے بچے نہ آپ کو بلائیں, کوئی بھی نہ بلائے, آپ نے وہاں چلے جانا ہے. وہاں جا کے اگر آپ نے نماز ادا کی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے, نہیں کی ہوئی تو آپ نے پہلے نماز ادا کرنی ہے. جنہوں نے نماز ادا کر لی تھی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 نفل پڑھیں گے, اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ پہلے نماز پڑھیں گے, ان کو 2 نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے نماز پڑھ لی, آپ اسی مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی جگہ پہ ہیں, آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے. آپ نے عمل کر لیا, دعا مانگ لی, اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کی نیت باندھ کے دعا مانگی تھی, اپنے مسائل آگے رکھ کے دعا مانگنی ہے, جو آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرنے ہیں. جب آپ یہ کر چکے, اس کے بعد آپ نے وظیفہ بھی کر لیا, دعا بھی مانگ لی, اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد پہلے قرآن پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو وظیفہ بتایا, آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. اب آپ یہ وظیفہ کر چکے, اس کے بعد اب آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کے, چاہے آپ بے شک مصلے سے اٹھ جائیں, کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں, کسی صوفے پہ بیٹھ جائیں, اسی کمرے میں, یا کسی دوسری جگہ چلے جائیں جہاں پہ شور کم ہو, کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی, وہاں جا کے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے. جب آپ استغفار کی ایک تسبیح کر لیں گے, اس کے بعد اب آپ نے اپنا عمل مکمل کر لیا, آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اب آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ جا کر آرام کریں, سو جائیں. اگر نیند نہیں آ رہی تو آپ جاگتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل بیان کرتے رہیں. جب آپ نے یہ عمل کر لیا, آپ کا عمل پورا ہو گیا, اب آپ کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں, سو بھی سکتے ہیں, جاگ بھی سکتے ہیں. آپ کی زندگی کے جو روزمرہ کے کام ہیں, جو روزمرہ کے امور ہیں, وہ آپ سر انجام دے سکتے ہیں.
جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لی ہیں، دونوں وظائف پڑھ لی ہیں، دونوں تسبیحات پڑھ لی ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگانا ہے، اپنے بدن پہ لگانا ہے، اپنے پورے جسم پہ لگانا ہے، جہاں پہ آپ نے سونا ہے اس تکیے کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پھونک مارے، اپنے والدین کو پھونک مارے، اور گھر کے چاروں کونوں میں جا کے پھونک مار سکتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے، نہیں مار سکتے تو اپنے ذہن میں ان کا تصور کر لیں، دایاں کونا، بایاں کونا، پھر دوسرے والا آگے والا کونا، دایاں بھی آگے والا بایاں کونا، چاروں کونوں کا تصور کر کے پھونک مار دیں۔ جب آپ نے یہ پھونک مار لی، اب آپ چلے گئے، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ نے آرام کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے آپ وہ کریں۔ اب آپ سو گئے، رات ہو گئی، اب آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ آپ سونے کے بعد صبح اٹھے، آپ اپنے دفتر گئے یا کسی بھی کام کے لیے باہر گئے، تو آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ آپ نے نماز فجر کی پڑھ لی تھی۔ صبح پہلے اٹھے جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی، اس کے بعد آپ نے درود شریف کی تسبیح پڑھ لی۔ اب آپ باہر گئے، جب بھی گھر سے باہر گئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے پاس، کچھ بھی ہے، چند روپے ہیں، چند سکے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ نے وہ کسی فقیر کو دے دینے ہیں یا کسی کیڑے مکوڑوں کو چیزیں میٹھی ڈال دینی ہے، پرندوں کو ڈال دینی ہے، یہ آپ نے صدقہ کرنا ہے اور یہ ضرور کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ صدقہ کر دینا، اور جب آپ صدقہ کر دیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل بیان کرنے ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد حل کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ اس ببرکت نام کے صدقے آپ کے مسائل حل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو جو چیزیں مانگی ہوں گی وہ آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے بتایا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، طریقے میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جس طریقے سے بتا دیا اسی طریقے سے کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وظیفہ کتنی جلدی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کرواتا ہے، اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کیے تھے آپ دیکھیں گے حل ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ نے اسے سنا ہے، جس طریقے سے بتایا آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام باتیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہتے ہیں اپنی تقدیر کے لیے بہترین فیصلے کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دنیا اور آخرت آسان کر دے، آمین۔ میں دعا کر رہا ہوں، آپ نے نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، ہمارے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک کر دیں، ان کے لیے وسیع رزق کے خزانے کھول دیں، ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیں اور حلال روزگار عطا فرمائیں۔ جو بچے، جو بہنیں اپنی بیٹیوں کی لیے شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اور اچھے اسباب پیدا کرے، اور وہ جلد سے جلد ان کے لیے رشتے آ جائیں اور وہ اپنے گھروں والی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و عافیت کے خزانے کھول دیں، ہم پر اپنی رحم اور کرم کی بارش کر دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین محترم آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، نیچے کمنٹ میں ضرور آپ نے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کو اجازت عام ہے ان دو چیزوں کے بعد، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جس طریقے سے بتایا آپ اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ آج کے لیے ناظرین محترم مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے آپ دعا کرتے رہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔